نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت دی ہوئی توفیق، اس کی اجازت سے دورہ قرآن شروع کرنے لگے ہیں، اور اگر اللہ ہمیں اجازت نہ دیتا تو ہم یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تو قرآن کا سفر آج ہمارا شروع ہونے لگا ہے۔ امید ہے کہ یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا، اور ہم سب ایک ٹیم ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں رحمتیں اور برکتیں ڈالے۔ قرآن مجید کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے ایک بات تو ذہن میں یہ رکھیے گا کہ جو سورہ مدنی آیات ہے، جو مدنی آیات ہیں وہ ذرا تھوڑی طویل ہوں گی، کیونکہ ان میں واقعات بھی ہیں، قصص بھی ہیں، اور جو مکی آیات ہیں ہم نے کیونکہ بہت دفعہ دورہ قرآن کر لیا تو ان کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ اس میں صرف اور صرف توحید کی بات ہو رہی ہے اور تزکیہ نفس کی بات ہو رہی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کیا کچھ کون کون سے علوم سے ہمیں متعارف کرایا گیا ہے۔ قرآن مجید علوم و معارف کا خزینہ اور موجز نما فصاحتوں بلاغتوں کا گنجینہ ہے۔ اس میں ارشادات و احکامات الہیہ کا سرچشمہ پھوٹتا ہے۔ آیات قرآنیہ میں فکر و فن کا آبشار ترنم ریز ہے۔ عقلی و نقلی علوم، اخبار مادیہ و آتیہ، حقائق زمین و زماں، پند و معزت، وعدہ و وعید، بشارتیں اور تنبیہات سب کچھ موجود ہے۔ نزول قرآن کے عہد میں اگرچہ فنون علمیہ و ادبیہ مدون نہ ہوئے تھے اور علمی اصلاحات بھی وضع نہ ہوئی تھی، مگر یہ سارے حقائق قرآن مجید میں موجزن ہیں۔ نزول قرآن کے عہد میں اگرچہ فنون علمیہ و ادبیہ مدون نہ ہوئے تھے اور علمی اصلاحات بھی وضع نہ ہوئی تھی، مگر یہ سارے حقائق قرآن مجید میں موجزن تھے، اور اجمالاً اور شارتاً بعد میں مدون کی گئی اصلاحات بھی موجود تھیں۔ الہیات، طبیعیات، مابعد طبیعیات، ارضیات، سائنس، معاشیات، ریاضیات جیسے شعبے یہاں پوری توانائی کے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ ادبی فنون، فکری کہکشاؤں کی ترنگیں، نظریاتی حقیقتیں اور بھی بہت کچھ علوم شریعت مدون ہوئے تو ان میں علم قرآن کو امتیازی حیثیت دی گئی۔ تفسیر قرآن، اصول تفسیر، فقہ، اصول فقہ، علم الکلام، حدیث، اصول حدیث، علم القراء، علم تجوید، علم اللغہ، نحو، صرف، بلاغت، بدیع، معانی، بیان، علم حیت، علم ہندسہ، علم نجوم، علم الاخلاقیات، علم الامراض وغیرہ آتے ہیں۔ اس آسمانی کتاب سے ہمیں ملتا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس میں سے کون سی چیز کیسے اس میں سے نکالتے ہیں۔ اب تھوڑا سا جمع قرآن کی بات کر لیتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فاضل اور فن تحریر میں ماہر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت کو قرآن کریم کی کتابت کے لیے متعین فرمایا تھا، جنہیں کاتبان وحی کہا جاتا تھا۔ اور اس زمانے میں جو کتابت کی جاتی تھی وہ کاغذوں پر، ہڈی کے ٹکڑوں پر، کھجور کے چھلکوں پر اور پتھر کی سلوں پر لکھی جاتی تھی۔ اور حفاظت قرآن کا سب سے اہم ذریعہ حفظ قرآن مجید تھا۔ حفاظت قرآن کا سب سے اہم ذریعہ کیا تھا؟ حفظ قرآن مجید تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اعلیٰ سے جا ملنے کے بعد کیونکہ زمانے میں فتنے آنے شروع ہوئے، آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلا فتنہ جو تھا وہ مسلمہ کذاب کا فتنہ تھا، جس نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا،
تو یمامہ کے مقام پر مسلمانوں کی جو خون ریز جنگ ہوئی تھی، اس میں اگرچہ مسلمہ اور اس کی جھوٹی نبوت کا خاتمہ تو ہو گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی 700 کے قریب صرف حفاظ قرآن نے جام شہادت نوش کیا۔ اس سانحہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پریشان کر دیا۔ بارگاہ خلافت میں حاضر ہو کر انہوں نے عرض کی کہ اے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باطل سے جنگوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ ختم ہوتا نظر نہیں آتا۔ اگر حفاظ قرآن اسی تعداد میں شہید ہوتے رہے تو انہیں کہنے لگے کہ مجھے اندیشہ ہے معاذ اللہ کہ کہیں کہ ہم کتاب اللہ سے محروم نہ ہو جائیں۔ اس لیے مصلحت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اسے کتابی شکل دے دی جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، لیکن حضرت فاروق اعظم کے مسلسل اصرار کے باعث آپ کو بھی اس کام کی اہمیت کا احساس ہوا۔ تو پھر آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور انہیں قرآن کریم کو یکجا کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مجھے کسی پہاڑ کی جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جانے کا حکم دیتے تو پر مجھ پر اتنا شاق یا گران نہ گزرتا جتنا اس حکم کی تعمیل مجھے شاق گزری تھی۔ چنانچہ پہلا نسخہ مدون ہو گیا۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید خلافت میں یہ نسخہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ ان کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رکھ دیا گیا اور ضرورت کے وقت اس کی طرف رجوع کیا جاتا۔ بھی سوال کل میں نے پوچھنے بھی ہیں کہ کس کے پاس کون کون سا پہلے رہا۔ اچھا، یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ قرآن کے اولین مخاطب، ہاں اپنی کاپیاں رکھے پاس، اولین مخاطب جو ہے وہ اہل عرب تھے جن کی مادری زبان عربی تھی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ زبان جو ہوتی ہے ہر 10 میل کے بعد سلینگ اس کا بدلتا جاتا ہے، تو لہٰذا عرب قبائل کی بھی زبان کا یہی حال تھا کہ ہر تھوڑے فاصلوں کے بعد ہر قبیلے کی اپنی زبان تھی، یعنی ہر قبیلہ اپنی تھوڑا تھوڑا چینج تھا اس کے اندر۔ اب قرأت قرآن کی جو تھی نا، یہ اس وقت چونکہ ضرورت تھی تو اس کی اجازت دے دی گئی کہ جو قبیلہ ہے وہ اپنی زبان میں قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ ایسا واقعہ پیش آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو واقعہ پیش آیا تھا اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیران کر دیا، بلکہ پریشان کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ آرمینیا میں شریک تھے۔ عراق اور شام کے 9 مسلم جس جنگ میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے، ہر ایک نے اپنے معلم، اپنے استاد کی سکھائی ہوئی قرأت کے مطابق قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، جس سے باہمی نزاع پیدا ہو گیا۔ ہر ایک نے دوسرے کی تقلید کی اور اسے محرف قرآن کا، یعنی غلطیاں دوسروں کی نکالی اور کہا کہ تم نے تعریف کی معاذ اللہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ ماجرا پیش آیا اور انہوں نے دیکھا خود بھی اپنی آنکھوں سے، تو انہیں بہت اس کی تکلیف ہوئی اور آپ مدینہ منورہ واپس آئے اور سب سے پہلے گھر جانے سے بھی پہلے آپ جو تھے حضرت امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کی اس امت کی چارہ سازی کیجیے اس سے پیشتر کہ یہ ہلاک ہو جائے، اور پھر سارا ماجرا کہہ سنایا اور کہا یعنی مجھے ان کے بارے میں سخت اندیشہ ہے کہ کہیں یہ بھی یہود و نصارہ کی طرح اپنی کتاب میں اختلاف نہ کرنے لگے۔ قرآن کریم کا نزول لغت قریش کے مطابق ہوا تھا اور اس وقت آسانی کے لیے چونکہ جو قبائل تھے مختلف طرح کے، ان کو کہا گیا کہ اپنے لب و لہجے میں اس کی تلاوت کریں، لیکن اب یہ جو رخصت تھی ایک عظیم فتنے کا یہ باعث بن رہی تھی، یہ رخصت ایک بہت بڑے فتنے کا باعث بن رہی تھی۔ ان حالات میں اس کو برقرار رکھنا سراسر نقصان دہ تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مشورہ سے حضرت عثمان نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ قرآن کریم کا ایک نسخہ صرف لغت قریش کے مطابق لکھیں۔ چنانچہ وہ تیار کر چکے تو اس کی متعدد نقلیں تیار کر کے مختلف جگہوں پہ بھیجی گئیں اور لوگوں کو اس کی پابندی کا سختی سے حکم دیا گیا اور دوسرے تمام نسخوں کو ممنوع قرار دے دیا گیا، بلکہ ان کو تلف کر دیا گیا۔
اسی لیے امت اسلامیہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی. اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع آیات القرآن کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا ہے. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور وسوسہ جو ہے وہ شیطان کی صفت ہے. اور تعوذ کے حوالے سے یہ پیغام قابل غور ہے. قرآن شریف پڑھنے سے پہلے استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری یعنی مستحب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 98 میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے. حدیث شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے تھے. اچھا، استعاذہ کے مذکورہ الفاظ مختار ہیں اور ان میں کمی زیادتی بھی ہو سکتی ہے، جیسے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بھی آئے ہیں. اب تسمیہ کے بارے میں جان لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے. اور اس کے فضائل بسم اللہ شریف کے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے بسم اللہ کو خوبصورت طریقے سے لکھا اس کی بخشش ہو گئی. تفسیر کبیر وغیرہ میں ہے کہ بسم اللہ میں 19 حروف ہیں اور عذاب کے فرشتے بھی 19 ہیں. امید ہے کہ اس کے پڑھنے کی برکت سے ہر حرف کے بدلے وہ جہنم کے فرشتوں سے محفوظ رہے گا. اور ہمیں پیغام کیا مل رہا ہے بسم اللہ شریف کے پڑھنے سے؟ استعاذہ کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے. سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے. بسم اللہ آیت رحمت ہے، اس لیے تلاوت سے پہلے بسم اللہ کی تلاوت ضروری ہے. ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے سوائے سورہ توبہ کے کہ اس سے پہلے پڑھنا مکروہ ہے. ہاں، اگر سورہ توبہ سے ہی تلاوت شروع کیجئے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھ لیا جائے. بسم اللہ جائز کاموں کی ابتدا میں پڑھنا ہے اور حرام کاموں کے شروع میں پڑھنا کفر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ بسم اللہ کسی سورہ کا حصہ نہیں ہے، یہ برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے. اس کا جائزہ لے لیتے ہیں، پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. سب تعریفیں اللہ کے لیے جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے، سارے جہانوں کا، بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا، مالک ہے روز جزا کا. تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. چلا ہم کو سیدھے راستہ پر، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا. اچھا، سورہ فاتحہ کے بارے میں 2 باتیں ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ مکیہ، یہ تو پکی بات ہے، اور ایک تفسیر یہ بھی آتی ہے یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، 2 دفعہ یہ نازل ہوئی. بہرحال، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ سیدھے راستے کی رہنمائی کی درخواست کی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھے راستے پر یا دکھا ہمیں سیدھا راستہ. اور جو پہلی 1 سے 4 آیات ہیں اس میں اللہ کی تعریف کی گئی ہے اور پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، ہم قرآن پڑھنے لگے ہیں. آپ ذہن میں رکھیے ایک مسلسل پیغام، مسلسل دستک جو شروع سے آخر تک آپ کو ملے گی اور جس سے آج کا مسلمان غافل ہو گیا. وہ مسلسل دستک، وہ مسلسل پیغام، وہ یہ ہے کہ ہمیں واپس جانا ہے اور ہمیں جواب دہ ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو آیت نمبر 5 ہے اس میں دعا کا استحقاق ہے کہ کیسے دعا مانگنی چاہیے. اور پھر تیسرے میں آتا ہے کہ اصل دعا
وہ استقاق ہے کہ کیسے دعا مانگے، اور پھر جو اصل دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر کیوں یہ دعا مانگی گئی، جو آخری 7ویں آیت ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وضاحت دعا اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ آپ کو علم شریف پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ ساری باتیں پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ مجھے اس دفعہ کہا گیا تھا کہ ہم کوئی ہے، اس میں ذہن میں یہ رکھ لیجئے کہ اس کے بہت سارے فیوز اور برکات ہیں۔ الفاتحہ رحمت و حکمت کے خزانے کھولنے والی ہے۔ قرآن، اس کو دی اوپنر آف دا قرآن بھی کہا گیا ہے، اور قرآن حکیم کے سربستہ رازوں کی کلید یعنی ماسٹر کی بھی ہے یہ، اور اس کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے، یعنی حقائق قرآنی کا ماخذ و منبع۔ السبع مثانی بھی کہا گیا ہے، یعنی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات۔ الشفا بھی کہا گیا ہے، جسمانی اور روحانی بیماریوں کا تریاق ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث شریف ہم دیکھ لیتے ہیں۔ امام قرطبی نے صحیح سند سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میرے جسم میں درد رہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ پڑھو، اور 7 بار یہ جملہ کہو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وَأُحَاذِرُ۔ اللہ معبود حقیقی کا علم ذاتی ہے، اللہ جو نام ہے اس کا ذاتی نام ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی ذاتی نام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ذات باری کے علاوہ یہ اللہ کا جو لفظ ہے کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ الرحمن میں جوش ہے، رحمت ہے، اور الرحمن کے بارے میں کہا جاتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ الرحمن میں دنیا ہے، کہ وہ اس کی رحمت جو ہے وہ دنیا پہ برس رہی ہے، وہ نہیں دیکھ رہا کہ کوئی اس کو مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا، کوئی اس کی عبادت کر رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے یعنی عیسائی ہے، کوئی بت پرست ہے، کوئی کچھ بھی ہے، کوئی بدھسٹ ہے، وہ سب کو یکساں دے رہا ہے، اس کا کام ہے جوش ہے، اس کی رحمت کا جوش ہے۔ اور الرحمن اللہ کو اپنا نام خود اتنا یہ صفاتی نام اپنا پسند ہے کہ اس نام سے اس نے ایک پوری سورہ اتار دی جس کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور رحیم جو ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ الرحیم جو ہے یہ رحیم الآخرہ ہے، کہ آخرت میں اس کی رحمت سمٹ جائے گی۔ اور رحیم کا ایک اور مطلب معنی بھی کہا گیا ہے کہ رحیم وہ ہے جو قلیل کو کثیر میں بدل دے، قلیل کو کثیر میں بدل دے، کیونکہ ہمارے اعمال بہت تھوڑے ہوں گے۔ اب الحمدللہ کیا ہے؟ الحمدللہ شکر اور تعریف کا مجموعہ ہے۔ تو یہ کیا کرے گی؟ اگر آپ ایک دفعہ الحمدللہ دل سے شوق سے اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو یہ میزان کو بھر دے گی۔ تو یہاں پہ آپ کو قلیل کا ترجمہ سمجھ آئے گا کہ کیسے کثیر میں بدل دے گا اس کو۔ اور پھر یہ ہے کہ مالک یوم الدین جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، یعنی جس دن ہمیں اس نے اچھے اعمال کا اور ہمارے جو غلط اعمال ہیں اس کا بھی بدلہ اس نے ہمیں دینا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس صورت میں ہمیں پیغام کیا ملتا ہے۔ اس میں ہم ایک چیز کا ایڈیشن کریں گے، کچھ پیغامات کچھ آیات کے ہیں، ان کو ہم لے کے چلیں گے ساتھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، کسی چیز کے اصل اور اس کے مقصود کو کہتے ہیں۔ پورے قرآن کا مقصود 4 چیزوں کو ثابت کرتا ہے، یعنی پورے قرآن میں ہمیں جو 4 چیزیں ملتی ہیں وہ الوہیت یعنی اللہ کی ذات اور اس کی صفات، اور سورہ فاتحہ کی آیت الحمدللہ رب العالمین اور آیت نمبر 2 الرحمن الرحیم الوہیت پر دلالت کرتے ہیں۔ نمبر 2 بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، اور سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 مالک یوم الدین سے اس بات پر دلیل ہے کہ قیامت کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہ اس پر قادر ہے۔ اور قضاء و قدر ہے، سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اس بات پر دلیل ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر سے ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بے ارادہ الہی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ بھی کام ہوگا وہ اللہ کے حکم سے اور اس کی حکمت کے تحت ہوگا۔ اور سورہ فاتحہ کی چوتھی جو بات ہے نبوت، سورہ فاتحہ کی آیت 5 اور 6 اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دونوں آیتیں نبوت پر دلیل ہیں، کیونکہ ان میں اس راستہ کی
ہدایت کی دعا کی گئی ہے جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اور انعام یافتہ لوگوں میں سب سے پہلا مرتبہ انبیاء کرام کا آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور پورے قرآن میں تقریباً 7 مضامین رکھے ہیں۔ ان 7 کا اجمان مطلب تھوڑا تھوڑا سا جو بیان ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ وہ 7 مضامین کچھ اس طرح ہیں۔ پہلی بات آ جاتی ہے توحید سے، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لائق ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، یعنی حمد کا مستحق بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اچھا جی، یہ پہلا مضمون ہے۔ دوسرا ہے نبوت۔ سورہ فاتحہ کی جو 6 آیت ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر خدا نے انعام کیا ہے، اور انعام جن لوگوں پر کیا گیا اس کا بیان سورہ نساء آیت نمبر 69 میں آتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام کیا وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہے۔ اب ہم ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق ان کے مطابق اپنا عمل کر سکتا ہے، اور عبادت اس کا بیان سورہ فاتحہ کی آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس میں ہر چیز کی نفی کر دی گئی، حتیٰ کہ فرمایا گیا کہ اگر آپ نے کسی انسان سے بھی کوئی مدد طلب کرنی ہے، آپ کو اس سے کام ہے، تو اس سے پہلے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کے دل میں میرے لیے نرمی پیدا کر دے، تاکہ میں جب اس کے پاس اپنے کام کے لیے جاؤں تو میرا کام ہو جائے۔ اس حد تک جو ہے ایک بندہ اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑے رکھے۔ اور پھر وعد اور وعید کا بات ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندوں پر انعام فرمائے گا جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ حکم الہی کے نافرمانی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے ڈرایا ہے۔ اس کا ذکر جو سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3، مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، بدلہ اچھا بھی ملے گا اور بدلہ برا بھی ملے گا، استغفر اللہ۔ قصص اور امثال، گزشتہ امتوں میں صالحین کے واقعات اور نافرمانوں پر عذاب کی عبرت انگیز مثالیں جن کے اشارے سورہ فاتحہ کی آیت صراط الذین انعمت علیہم، یہ تو جو ہو گیا صالحین کے واقعات آ جائے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں موجود ہیں جس میں عذاب کے عبرت انگیز واقعات ہمیں ملیں گے۔ بعث بعد الموت، پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اور مومنین کے لیے جزا اور کافروں کے لیے سزا کی طرف اشارہ بھی اسی آیت نمبر 3 مالک یوم الدین میں ہے۔ اور دعا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، آیت نمبر 5 میں ہے کہ کون سی دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر اس کے بعد آمین ہم کہتے ہیں، تو آمین قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے، اسی لیے سے سورہ فاتحہ کے بعد نہیں لکھا گیا۔ نماز کے اندر، نماز سے باہر جب بھی سورہ فاتحہ ختم کی جائے گی تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے، اور احناف کے نزدیک نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ آواز سے کہی جائے گی۔ اور اس وقت ہم دعا کرتے ہیں، اللہم ثبت اقدامی علی صراط مستقیم، آمین ثم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما أنزل إلیک وما أنزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم۔ شروع کرنے سے پہلے ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا مرکزی مضمون کیا ہے سورۃ البقرہ کا۔ تو اس کا مرکزی مضمون ہے امامت کی تبدیلی،
اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ سورۃ البقرہ ہے تو اس کا مرکزی مضمون بتائیے تو آپ سمپل اس کا بتائیں گی. اس کا جسٹ یہ ہے امامت کی تبدیلی. اور سورۃ البقرہ میں ایک 286 آیات ہیں. ٹھیک ہے. اور ابھی ہم پہلا شروع کرنے لگے ہیں تو اس کے جو 4 بنیادی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک سے لے کے پہلی آیت سے لے کے 39 آیت تک جو ہے منصب خلافت و توحید کے سلسلے میں 3 رویوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور پھر فرمایا گیا ہے کہ ایمان کا رویہ اختیار کرو. 3 طرح کے انسانی رویے بتائے گئے ہیں، اور پھر کیا کہا گیا؟ ایمان کا رویہ اختیار کرو. پھر آیت نمبر 40 سے 141 تک بنی اسرائیل کی امامت کے منصب سے معزولی کے اسباب کی وضاحت اور بنی اسرائیل کو آخری شریعت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے. اور پھر تیسرا جو مضمون ہے وہ آیت نمبر 142 سے لے کر 283 تک ہے. اس میں ہے کہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو کر آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شریعت کے تمام احکامات پر عمل کرتے ہوئے امت وسط کے حقیقی مصداق بن کر شہادت الناس کا فریضہ انجام دو. ٹھیک ہے. اور پھر آیات نمبر 284 اور 286 تک ہے کہ آخری شریعت کے احکامات پر نیک نیتی کے ساتھ حسب استطاعت عمل کرو گے تو غلبہ اور اقتدار حاصل کرو گے. یہ تو امید آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اس کے مرکزی مضمون کی. کہ جو قرآن کے اولین مخاطب تھے وہ تو مکہ میں لوگ جو تھے وہ کیا تھے؟ بالکل وہ مختلف تھے. ان کے پاس مشرک تھے، بت پرست تھے، ان کے پاس وحی نہیں تھی، نبوت نہیں تھی. زمانہ فطرت ان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تھا. تو بیچ میں جو زمانہ فطرت اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی نبی نہیں آتا. زمانہ فطرت شروع سے ذہن میں رکھ لیں 2 ہیں. ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، بہت لمبا وقت ہے. بیچ میں کوئی نہیں تھا، لہٰذا بت پرستی اور شرک جو تھا وہاں پہ عروج پہ تھا. ایک دوسرا زمانہ فترت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہے. اس میں 2 روایات ملتی ہیں، ایک میں 6 صدیاں آتی ہیں اور ایک میں پونے 6 صدیاں. تو پھر وہاں پہ کیا ہوا کہ مشرک تھے، ان کے پاس مطلب ان کے ذہن میں وحی کا، نبوت کا، آخرت کا، قیامت کا کوئی تصور نہیں تھا. قتل و غارت گری، لوٹ مار جو میں وہ اپنا فخر اور لذت محسوس کرتے تھے. مکہ میں جو آیات نازل ہوئی ان میں ان کے عقائد باطلہ اور اعمال فاسدہ کی اصلاح تھی. لہٰذا جب ہم وہاں جائیں گے تو بہت تیزی سے ہم پڑھتے جائیں گے. واقعات نہیں تھے. اور یثرب جو ہے جو اب مدینہ شریف ہے اس کے اصلی باشندے اگرچہ انصار تھے لیکن قوت و اقتدار ان کے پاس تھی، یہود کے پاس تھی. اور انصار مذہبی اور ذہنی طور سے یہود سے بہت متاثر تھے، بہت زیادہ متاثر تھے. یہود کیونکہ اہل کتاب تھے اس لیے وحی، رسالت، قیامت، جنت، دوزخ وغیرہ پر ان کا ایمان تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہوگی کہ وہ اپنی برتری کے نشے میں اس حد تک بدمست ہو گئے تھے کہ وہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ آخری نبی ان میں سے نہیں آئے گا. ان کے ذہن میں یہی تھا، ان کو پتا تھا کہ آخری نبی نہ آنا ہے، لیکن ان کے ذہن میں یہی تھا کہ آخری نبی جو ہے ہمارے ہی بنی اسرائیل سے آئے گا، بنی اسماعیل سے نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اسی لیے ان کو مکذوب کہا گیا وہاں پہ. اور جو عیسائی جب ہم پڑھیں گے ان کو الضالین، ان کو گمراہ کہا گیا. الف لام میم، یہ ذی شان کتاب، ذرا شک نہیں اس میں یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، وہ جو ایمان لائے ہیں غیب پر اور صحیح ادا کرتے ہیں نماز، اور اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو ایمان لائے ہیں اس پر حبیب جو اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں، تو وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی توفیق سے، اور وہی دونوں جہان میں کامیاب ہیں. بے شک جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے یکساں ہے ان کے لیے، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اچھا، یہ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 1 سے 1 سے 31 صرف 39 تک جو ہے، جو پہلے میں نے کہا تھا 1 سے 20 تک جو پہلا حصہ ہے، ایک رکوع، پہلا رکوع 3 انسانی گروہوں کی صفات بیان کی گئی ہیں. پہلی آیات 1 سے 5 مومنین کی،
اور اس کا مرکزی مضمون جو ہے منصب خلافت اور توحید کے بارے میں 3 انسانی رویوں میں سے پہلا رویہ اختیار کرو. 1 سے 5 تک مومنین کی آیات ہیں، 6 سے 7 تک کافرین کی ہیں، اور دیکھیے منافقین کی بہت لمبی آیات ہیں، وہ 8 سے لے کر 20 تک ہیں. اور پھر جو ہم دوسرا حصہ اس کا پڑھیں گے اس میں 21 سے لے کے 29 تک کی آیات آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ 20 تک پڑھی تھی. تمام عالم انسانی کو توحید اور قرآن پر ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے کہ پہلے گروہ میں شامل ہو جاؤ. اور پھر جو آخری اس کا پیراگراف وہ ہم حصہ پڑھیں گے یہاں سے لے کے 30 سے 39 تک، اس میں یہ ہے کہ قانون ہدایت اور قانون جزا اور سزا آ جائے گا. اور پھر اس کے بعد اگلی آیات آ جائیں گی، وہ ہے آیت نمبر 30 میں منصب خلافت آئے گا، آیت نمبر 30 اور 33 میں تاریخ خلافت اور صلاحیت انسانی، آیت نمبر 34 میں ابلیس کا کردار بتایا جائے گا، اور آیت نمبر 35 سے 37 تک آدم کی توبہ کے بارے میں بات ہوگی، اور آیت نمبر 38 سے 39 تک قانون ہدایت اور قانون جزا اور سزا کا بیان کیا جائے گا. اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں شک. تو اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ہی یہ بتا دیا یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کے بارے میں اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، اس کا کسی نے ترجمہ نہیں کیا. اور یہ توقیفی آیات کہلاتی ہیں. آپ ساری آیات کے چاہے جیسے قاف یا صاد ہے یا ایک حرف پہ مشتمل ہو یا پھر ایک پوری لمبی آیت ہو، آیت دین ہو، بہت لمبی آیت ہے، یہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا حصہ اس آیت کا ہے تو ویسے ہی لکھا گیا، اس میں صحابہ کرام کا کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے اللہ نے بتایا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ویسا ہی لکھا گیا. اور کتاب کے شروع کرنے سے پہلے یہ فرما دیا گیا کہ اس کتاب میں ذرا سا بھی کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا شک نہیں. اور اس سورۃ البقرہ کے اگر فضائل میں جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میت کو دفن کر کے قبر کے سہرانے سورہ بقرہ کی اول اور پاؤں کی طرف آخری آیتیں پڑھو، اس سے مردے کو نفع ملتا ہے. ہم لوگ پوری کی پوری پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر یہ بتایا گیا کہ یہ بڑی ذیشان کتاب ہے، اور اس میں کیا ہے، ایک تو اس میں شک نہیں ہے، آخری لفظ تک جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے، کوئی تحریف نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. شک کی ہر گنجائش کاٹ دی گئی، ٹھیک ہے. دوسرا یہ بتا دیا کہ یہ ہدایت ہے. اب یہ ہدایت کن لوگوں کے لیے، یہ بتا دیا گیا کہ ہدایت ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، ایمان لائے کس پر، غیب پر. اور غیب کیا چیز ہے؟ جو آپ کو نظر نہیں آئے گا، جس کی تصدیق نہیں کر سکتے سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے فرما دیا اور مسلمانوں نے کیا کہا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ نماز کے بارے میں بتایا گیا کہ نماز جو متقین ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر اس میں سے جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ اس میں جو پیغام ہدایت ہے وہ یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو ایمان لائے ہیں اس پر ہے حبیب جو اتارا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا ہے آپ سے پہلے. یہ ختم نبوت کا بیان، یہ بے شک لکھ لیں آپ، یہ ختم نبوت کی بیان نشانی ہے. وہ جو ایمان لائے ہیں آپ پر، اور جو اتارا گیا ہے آپ پر، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے. تو اگر یہ بعد میں بھی ہوتا تو وہ ما انزلہ من بعدی لکھا جاتا، معاذ اللہ ثم بعد اللہ، جو اتارا جائے گا آپ سے بعد. تو یہاں پہ جو واضح ہے یہ پیغام ہمیں مل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. جو آج جو فتنہ برپا کیا جا رہا ہے، جس کو کتاب کیا کہا گیا، وہ قرآن پاک ہے، جس کو قادیانی تحریف کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نبی چل رہا ہے. اور جو اس کا، اس میں فتوے کی بات نہیں، لیکن جو اس کی تصدیق کرے گا وہ بھی اپنے ایمان کی پھر خود حفاظت کرے، ٹھیک ہے. اور پھر کیا بتایا گیا، پھر یہ دوبارہ بتایا گیا مالک یوم الدین کے بعد اس بات کو دیکھیے دوبارہ دہرایا گیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں. اور پھر انہی لوگوں کے بارے میں اب یہ جو ہے یہ جو ابھی ہم نے آیت نمبر 4 پڑھی ہے، آیت نمبر 4، اس میں ہمیں پیغام یہ مل رہا ہے کہ جس طرح قرآن پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح کتب سابقہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. البتہ جو احکام منسوخ ہو گئے ہیں ان پر عمل درست نہیں، مگر ایمان ضروری ہے، جیسے بیت المقدس کا قبلہ ہونا،
دوسری بات ہمیں جو مل رہی ہے وحی الہی کو ماننا ہر حال میں ضروری ہے، چاہے وہی قرآن کی صورت میں یا حدیث کی صورت میں، غرض کہ پوری شریعت کا ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پک اینڈ چوز کی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ جہاں آسانی ہوئی وہ کام کر لیا، جہاں مشکل لگی اس کو چھوڑ دیا۔ اور پھر وہی والی بات ہے، آیت نمبر 3 جو ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانا ضروری قرار دیا اس وحی پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، بعد کی بات نہیں کی گئی۔ اور اگر آپ کے بعد وحی کا سلسلہ نازل ہونا ممکن ہوتا تو بعد میں آنے والی وحی پر بھی ایمان لانا ضروری ہوتا، لیکن چونکہ وہ لفظ وہ ہے ہی نہیں قرآن میں۔ معلوم ہوا کہ وحی کا سلسلہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منقطع ہو گیا اور آپ پر ختم نبوت ہو گئی۔ پھر جو بتایا جا رہا ہے، دیکھیں کفار جو تھے نا وہ بھی واضح تھے، کافر واضح تھے، وہ مانتے ہی نہیں تھے، لہٰذا متقین کی 5 آیات، کفار کی 2 آیات۔ اب جو پکی ہے نا، یہ جو چل رہا ہے آگے سلسلہ ان کے لیے، منافقین کے لیے، یہ جو ہے نا یہ آیات یہ بہت لمبی جائیں گی، یہ آیات جو ہیں یہ بہت لمبی جائیں گی۔ اور پھر ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ 2 آیات آگی اس کی بھی پڑھ لی۔ اب ہم منافقین کی آیات جو ہے اگلا دوسرا رکوع پڑھ، ان کا ہے نا کہ یہ دردناک عذاب ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہمارے دلوں پہ پردے ہیں، ہمارے دلوں پہ شدید پردے ہیں، ہماری آنکھوں پہ دلوں پہ پردے ہیں، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ان کا تو واضح بتا دیا گیا۔ اور یہ دیکھیے یہ جو سورت بقرہ ہے یہ مدنی سورہ ہے، اور یہ یہود کے بارے میں اب ان کو کفار کا درجہ مل گیا، کیونکہ 4000 سال تک مسلسل علم بھی، حکمت بھی، بادشاہت بھی اللہ نے ان کو ہر چیز دی تھی، اس لیے ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ان کے کانوں پہ آنکھوں پہ پردے ہیں۔ جی يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشكرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أسلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ سے ہم ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر حالانکہ وہ مومن نہیں۔ یہاں سے منافقین کی آیات شروع ہو رہی ہیں۔ اب یہاں سے ہمیں پیغام کیا مل رہا ہے اس آیت میں
کہ ازل میں لکھا جا چکا ہے کہ کس کے مقدر میں ایمان ہے اور اس کے مقدر میں بدبختی۔ کفار پر تبلیغ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ یہ حجت ہو جائے اور قیامت کے دن یہ عذر پیش نہ کریں کہ ہمیں تبلیغ نہ ہوئی، اور قوم نصیحت پر عامل نہ ہو تب بھی مبلغ کو ہدایت پہنچانے کا ثواب ملے گا۔ اور پھر ایک اور بھی بات بتائی جا رہی، اس آیت سے معلوم ہوا کہ صرف دعویٰ سے ایمان مکمل نہیں ہوتا، اعتقاد اور اعمال بھی ضروری ہیں، ورنہ یعنی منافقین میں شامل ہو جائیں گے۔ اور قرآن پاک میں 4 جگہ پہ آیا آمنو و عامل الصالحات، ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو، ان دونوں چیزوں کو لازم و ملزوم قرار دیا گیا ہے۔ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں نہیں فریب دے رہے مگر اپنے آپ کو اور اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ وہ اپنی طرف سے یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے ایمان والوں کو اور اللہ کو فریب دے رہے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی، وہ کسی اور کو فریب نہیں دے رہے تھے، وہ اپنی ذات کو فریب دے رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، استغفر اللہ، بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور جب کہا جائے انہیں کہ مت فساد پھیلاؤ زمین میں تو کہتے ہیں ہم ہی تو سنوارنے والے ہیں۔ اب ہمیں یہاں سے جو پیغام مل رہا ہے منافقین کے بارے میں کہ ایک تو جو مکہ تھا نا، اس میں صرف 2 لوگ تھے، مسلمان اور کافر مشرک۔ جب مدینہ شریف میں تشریف آوری ہوئی تو یہاں پہ اب 3 طرح کے انسانی رویے، 3 طرح کے گروہ ہو گئے، ایک مسلمان، ایک یہودی اور ایک یہودی منافق۔ ٹھیک ہے، یہودی جو تھے ان میں منافقین تھے، ان کو یہودی منافق کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے اس آیت میں ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے؟ جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ کفار سے میل جول رکھنا اور حق کو ظاہر کرنے سے باز رہنا منافق کی علامت ہے، اور یہ بالکل حرام ہے۔ ہر اس کام سے بچنا مسلمانوں کے لیے لازم ہے جس سے فساد پیدا ہوتا ہو، کیونکہ اس کے ذریعہ سے دین و اہل محبت کو کوئی کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جیسے فرقہ واریت، کیونکہ عام فسادیوں سے بڑے فسادی وہ ہیں جو فساد پھیلائیں اور اسے اصلاح کا نام دیں، اور یہ طریقہ آج کے دور میں ہم بہت عام دیکھ رہے ہیں۔ پھر ہر وہ کام جو مستحب ہے اس کو کرنے پر ثواب ضرور مل گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ تمام فرائض کو ادا کرنا بھی ضروری ہے، یعنی فرائض کو مقدم کیا جائے۔ ہوشیار اللہ جب آتا ہے انا اللہ قد لقد، ان تحقیقات سے جب کوئی آیت شروع ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کے اس مضمون کے انکار کرنے والے موجود ہیں، لہٰذا ان تحقیقات سے جب یہ کوئی آیت شروع ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اس میں ifs and buts کی ضرورت ہی نہیں، جو کہہ دیا یہ حرف آخر ہے۔ رب تعالیٰ وارن کر رہے ہیں منافقین کو، ہوشیار وہی فسادی ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اب یہاں پہ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اور جب کہا جائے انہیں کہ ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے اور لوگ، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بیوقوف۔ اب بیوقوف انہوں نے کیا کہا تھا صحابہ کرام، خبردار اللہ، خبردار بے شک وہی احمق ہیں مگر وہ جانتے ہی نہیں۔ اب یہاں پہ بھی ہمیں اس میں پیغام مل جی رہا ہے، آمنو سے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ صالحین کی اتباع کرنا، نیک لوگوں کی اتباع کرنا خدا کو پسند ہے۔ دوسرا میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کہ ایمان لانے کے لیے صحابہ کرام کا ایمان معیار ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ایمان لانے کا حکم دیا۔ اس سے 2 باتیں ظاہر ہوئیں، پہلی یہ بات کہ منافق ایمان والے نہیں ہیں، دوسری یہ بات کہ منافق اگر ایمان لائے اور توبہ کرے تو اس کا ایمان لانا توبہ کرنا مقبول ہے، یعنی ایمان لائے رجوع کرے تو وہ اس کا مقبول ہو جائے گا۔ اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا اللہ کو بہت ناگوار۔ ہمارے یہ بہت سلسلہ چل رہا ہے تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کا رد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سنت الہیہ کے خلاف ہے۔ پھر اب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوجہ اس کے وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور جب کہا جائے انہیں کہ مت فساد پھیلاؤ زمین میں تو کہتے ہیں ہم ہی تو سنوارنے والے ہیں۔ ہوشیار وہی فسادی ہیں لیکن سمجھتے نہیں، اور جب کہا جائے انہیں ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے اور لوگ تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جس طرح ایمان لائے بیوقوف، خبردار بے شک وہی احمق ہے مگر وہ جانتے نہیں۔
اور پھر بتایا جا رہا ہے اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ انبیاء کرام سے اور دین سے تمسخر کرنا، ان کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ صحابہ کرام اور پیشوائے دین کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ کفار کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے موسوم کیا، پتہ چلا کہ جو ایمان کی دولت سے محروم ہے وہ انسانیت کے شرف سے بھی محروم ہے۔ اور یہ جو ہمارے ایک مذاق کے نام پہ جنت کی، دوزخ کی یا پھر حوروں کی یہ جو ایک میمز بن جاتی ہیں یا لطائف بن جاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ سزا دے رہا انہیں اس مذاق کی اور ڈھیل دیتا انہیں تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے، مگر نفع بخش نہ ہوئی ان کی یہ تجارت۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کا بتا رہا ہے ان کے بارے میں، اور وہ صحیح راہ نہ جانتے تھے۔ ان کی مثال شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی۔ یہ پھر اب دو مثالیں آئیں گی۔ پھر جب جگمگا اٹھا اس کا آس پاس تو لے گیا اللہ ان کا نور اور چھوڑ دیا انہیں گھپ اندھیروں میں، استغفر اللہ، کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ رب تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پھریں گے۔ دوسری مثال یہ دی جا رہی ہے، یا پھر جیسے زور کا میغ برس رہا ہو بادل سے جس میں اندھیرے ہو اور گرج اور چمک ہو، ٹھونستے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے باعث موت کے ڈر سے۔ موت کا ڈر تو ہے، آخرت کا ڈر نہیں۔ اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی بینائی، جب چمکتی ہے ان کے لیے تو چلنے لگتے ہیں۔ جب تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، اور جب روشنی ختم ہوتی ہے تو وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کی سننے کی قوت اور ان کی بینائی، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔